دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اور آپ کے بہت اچھے دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ مدبر بھائی، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحب، کل میں اصل میں اپنی عید کی تیاری کے لیے کچھ خریداری کرنے گیا تھا، کچھ شاپنگ کرنے گیا تھا، تو میں نے سوچا میں اپنے دوست کے لیے ایک تحفہ ہی کیوں نہ لے جاؤں۔ اچھا، وہ کون دوست ہے جس کے لیے آپ نے تحفہ خریدا ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ ہیں نا میرے دوست، یہ تحفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ واقعی مدبر بھائی سچ کہہ رہے ہیں؟ لائیں پھر مجھے دیں، دیکھوں تو صحیح میرے لیے کیا آیا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ لیجئے، بالکل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ خیال رہیں کہ اس پروگرام کے بعد کھولیے گا گفٹ، ابھی تحفہ نہ کھولیے گا، اور پھر بعد میں آرام سے دیکھ کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا یہ تحفہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ مدبر بھائی۔ مدبر بھائی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ نہیں انتظار کیجئے، تھوڑی سی تو بات ہے، کچھ دیر صبر کر لیں، ابھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا پروگرام کرتے ہیں نا، تو پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ آرام سے کھول لیجئے گا، اور پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی تو یہ گیم کھیلتے ہیں کہ بچوں کو یہ بوجھنا ہوگا کہ آپ کو کیا گفٹ ملا ہے، آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، اور پھر اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا تحفہ ملا ہے۔ چلے مدبر بھائی، تحفہ تو ابھی کھول نہیں سکتا، تو ایسے کرتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ بچوں نے آج ہم سے کیا سوال پوچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سبور احمد ہے، میں بیلجیم سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سدید احمد عزیز ہے، میں 6 سال کا ہوں، میں ویسبادن جرمنی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مدبر بھائی، رمضان چل رہا ہے اور ہمارے بچے اس رمضان میں کی جانے والی عبادت کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً بچوں نے اپنی مسجدوں میں کسی کو اعتکاف بیٹھے دیکھا ہوگا، اور وہاں سے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا جو وہ اب پوچھ رہے ہیں۔ جی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سوال کے لیے عشاء کی مدد لیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے۔ جی بہت اچھا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، تو ہم عیشا کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عیشا نے اس سوال کا جواب کیا ڈھونڈا ہے۔ ڈاکٹر ببلو، میرے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پیارے حضور سے ایک بچے نے بھی یہی سوال کیا تھا، آئیں اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، میرا نام عدیل ہے اور میں مجلس فرائیبرگ سے ہوں۔ حضور، میرا سوال تھا کہ جو لوگ رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں وہ کیوں بیٹھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنا کیوں ضروری ہوتا ہے، کیوں بیٹھتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہوتا، تو مرضی کے بیٹھو نہ بیٹھو، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ زیادہ تر شروع میں بھی بیٹھے، درمیان میں بھی بیٹھے، کہ آخری 10 دن تھے نا آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے ہیں مسجد نبوی میں، اور اس وقت پھر 10 دن کے لیے دنیا سے اس لحاظ سے علیحدہ ہو گئے
کہ گھر وغیرہ کاروبار کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اس وقت صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں نا، تو دوسرے لوگ اپنے کام بھی کرتے ہیں، روزہ رکھ کے دفتر بھی چلے جاتے ہیں، شام تک 4 بجے تک دفتر رہتے ہیں، وقت ملے تو شام کو آ کے آدھا رکوع ایک سپارہ یا آدھا سپارہ یا تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ نمازیں کام کی وجہ سے مختصر کر کے پڑھتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا جو نوافل کے وقت ہیں ان میں نفل بھی پڑھ سکتا ہے زور سے پہلے تک ہیں، اور زور کے بعد پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد پھر قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، حدیث پڑھ سکتا ہے، دینی علم کو بڑھا سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے۔ مکمل 24 گھنٹے جو ہیں نا اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ رہتی ہے۔ 10 دن روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، بشرطے کہ مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سنت ہے آن وسلم کی، اور اس سنت کی پیروی میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا نے کس خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا۔ امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے اب مدبر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کروا دیں۔ جی تو بچوں، سنا آپ نے کہ مسلمان رمضان میں اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ جی بچوں، اعتکاف اس لیے بیٹھا کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں، آخری 10 یا 9 دن میں دنیا کے سارے کاموں سے الگ ہو کر، اپنے گھر سے الگ ہو کر، گھر والوں سے الگ ہو کر، عزیزوں رشتہ داروں سے الگ ہو کر، اور کسی بھی قسم کے ایسے کام سے الگ ہو کر جو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں حائل ہو سکے، اس سے الگ ہو کر صرف سکون میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اس لیے آخری عشرے میں، یعنی آخری 9 یا 10 دنوں میں رمضان کے، لوگ مسجدوں میں جا کر بالکل اکیلے ہو کر، بالکل سکون میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو کیا کوئی بات یاد ہے جو اور اس میں کوئی خاص بات ہو؟ جی، اور یہ بات بھی کہ اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالکل، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اسے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا ہو، یعنی کوئی کام ایسا ہو جو آپ نے خود کر کے دکھایا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ پوری کوشش کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم بھی وہی کام کرنے کی کوشش کریں۔ مدبر بھائی، میں اداس ہو رہا ہوں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے نا، کتنا مزہ آ رہا تھا، مسجدوں میں تراویحاں ہوتی تھی، لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ میاں کی عبادت کرتے تھے، صبح کی سحری اور افطاری میں مزے مزے کے کھانے بنتے تھے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سحری میں اور افطاری میں بہت اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، لیکن اس کا رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب ہم خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی عادت پیدا کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں، اور یہ جو عادت ہم نے قائم کی ہے عبادت کرنے کی، دعائیں کرنے کی، یہ عادت ہماری پختہ ہو، یعنی ہم آگے بھی اسی طرح عبادت کرتے رہیں اور یہ ہماری عادت بن جائے۔ اچھا چلے مدبر بھائی، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام طوبہ سعید ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جمعۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ مدبر بھائی، جمعہ کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ وداع کس کو کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص کسی کے گھر سے رخصت ہوتا ہے، واپس جاتا ہے اپنے گھر کو،
تو وہ خدا حافظ کہتا ہے، السلام علیکم کہہ کر نکلتا ہے، لوگوں سے ہاتھ ملا کے نکلتا ہے. اسی طرح دیکھیں جب ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو ہم بھی بچوں سے اجازت لیتے ہیں، انہیں خدا حافظ کہتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے دور ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. تو یہ وداع ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک ہفتے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں بچوں سے. تو اس کو اسی طرح الوداع بھی کہتے ہیں کہ ہم الوداع کرنے لگے ہیں یا ہم الوداع ہونے لگے ہیں. تو اسی سے یہ وداع نکلا ہے. اچھا، یہ تو مجھے اب پتا چلا ہے. جی بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ کوئی بہت خاص جمعہ ہوتا ہے. اور اس جمعے کو وہ جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا. تو اس طرح سے وہ اس جمعے کے دن گویا رمضان کو الوداع کہنے لگتے ہیں یا رخصت کرنے لگتے ہیں. لیکن ہم ابھی دیکھیں گے کہ اسلام میں دراصل ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. تو پھر بچوں کو تفصیل سے جو سمجھائیں نا. جمعۃ الوداع کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، وداع کا لفظ ہم عام طور پر رخصت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے، یعنی رمضان رخصت ہونے والا ہے. اس لیے وہ اس جمعے پہ عام جمعوں کی نسبت زیادہ مساجد میں جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتائیں کہ جمعۃ الوداع کا تصور نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعۃ الوداع کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو ہر جمعے کو خاص اہمیت دی گئی ہے، یعنی کہ ہر جمعے میں ہمیں لازمی شامل ہونا چاہیے. آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہونے والا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. پیارے بچوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان کچھ دن کھانا کھائے اور کہے کہ بہت کھانا کھا لیا ہے، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے بہت پانی پی لیا ہے، اب مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے بہت کپڑے پہن لیے ہیں، اب مجھے اور کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے ہی جب ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، کیا ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا. آپ کو اور اچھا سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں. فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک صحت مند یعنی پہلوان کھانے کے میز پر بیٹھ جائیں تو دونوں میں سے زیادہ کھانا کون کھائے گا؟ یقیناً وہ شخص جو بڑا ہے، پہلوان ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ یقیناً کم کھائے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جسم کی غذا کھانا ہے، اور جس کا جسم چھوٹا ہوگا اس کو کم کھانے کی ضرورت ہوگی، اور جس کا جسم بڑا ہوگا اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوگی. اور اسی وجہ سے پہلوان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کی غذا یعنی کہ کھانا عبادت ہے، اور ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ روحانیت میں یعنی اللہ کی محبت میں ہمیشہ ترقی کرے. اور رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ ایک پہلوان بن جاتے ہیں. تو یقیناً اس پہلوانی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی تاکہ ہم روحانی لحاظ سے کمزور نہ ہو جائیں. اور اسی لیے ہم نہ رمضان کو اور نہ ہی رمضان کے آخری جمعے کو الوداع کہتے ہیں، بلکہ ایک مومن تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ روحانی لحاظ سے ایک پہلوان ہو جائے. جی تو بچکان، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جمعۃ الوداع کا تصور نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے، بلکہ ہمیں رمضان کے اختتام پر کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو مدبر بھائی بتائیں گے.
جی تو بچوں، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی سا بھی مہینہ ہو، جب بھی جمعہ آئے وہ اس میں شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہمیں ہر جمعے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، رہا سوال یہ کہ ہم رمضان کے اختتام پہ کیا کریں، تو اس کے بارے میں اب ہمیں ڈاکٹر ببلو آگے بتائیں گے۔ جی، میں نے بھی غور سے سنا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، کیونکہ جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، اسی طرح روحانیت کی غذا عبادت ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا بتایا آپ نے۔ اور اسی طرح اصل میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو ہماری روح زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے، اور پھر ہم گویا روحانی طور پہ ایک اچھے مضبوط پہلوان بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی اس طاقت کو جو ہم نے اپنی روح کے لیے بنائی ہے، اس کو ہمیشہ رکھنے کے لیے ہمیں اسی طرح قربانی دیتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادتیں کرنی چاہیے اور قربانیاں بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری روح اسی طرح طاقتور رہے۔ جی مدبر بھائی، یہ سوال بھی بہت ہی دلچسپ تھا اور جواب تو اور بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اب جو ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا۔ جی بالکل، تو بچوں آئیں دیکھتے ہیں ہمارا آج کا آخری سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے عبدالفاضل اکھر۔ میرا سوال ہے ڈاکٹر ببلو سے کہ عید آ رہی ہے، ہم کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد بیجم سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ عید قریب آ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو ڈاکٹر صاحب، اصل میں اب عید بھی قریب آتی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عید کی تیاری کس طرح کریں، تو یہی سوال اب ہم فاتح اور ذکی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے۔ آپ کی عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہے؟ عید کی تیاریاں وہ کس لیے؟ ذکی، آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان عید کے لیے خاص تیاریاں کرتے ہیں؟ بھائی مجھے تھوڑا سا تو پتا ہے، لیکن کچھ زیادہ نہیں پتا۔ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے نا؟ جی ضرور ذکی، آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی، آپ کو پتا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے؟ جی بھائی، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری بہت دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے یہ مہینہ بہت رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ جی ذکی، اور اس بابرکت مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے، اور عید کے دن مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دن خوشیاں منائیں۔ بھائی اور عیدی بھی تو ملتی ہے نا؟ جی ذکی، عیدی بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ نہا کر، خوشبو لگا کر اور اچھے کپڑے پہن کر عید گاہ میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بھائی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا چاہیے ہے؟ جی ذکی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھجوریں کھا کر جاتے تھے، اور اس وجہ سے اکثر مسلمان کچھ نہ کچھ ضرور عید کی نماز سے پہلے کھا کے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ بھائی، پر میں آپ سے ایک اور بات بھی پوچھ سکتا ہوں؟ جی ذکی، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ عید کے دن کوئی خاص تکبیرات ہوتی ہے؟ جی ذکی، یہ تو ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ایک بچے نے بھی پوچھا ہے کہ عید الفطر کے دن، عید الفطر سے پہلے اور عید الفطر کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाई वैसे मुझे ये दुआ आती नहीं है। ज़की कोई बात नहीं, अभी ईद में कुछ दिन पड़े हैं, तब तक आप ये दुआ याद कर लेना। भाई आपको तो ये तकबीरत आती है, आप ये मुझे सिखा सकते हैं? जी ज़रूर ज़की, मैं आपको आज ही ये दुआ सिखा दूंगा। जज़ाकल्लाह भाई। चलो अब चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया है। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माशाल्लाह बचकान, देखा फाते ने अपने भाई को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आपको भी चाहिए कि अगर कहीं मुश्किल आए तो अपने बड़े भाई बहन या किसी बड़े से पूछ लिया करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। और बच्चों, अभी हमने सवाल के जवाब भी सुने हैं कि हमें ईद की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और ईद क्या है। तो इसके बारे में फ़ाते ने ज़की को कितना अच्छा बताया है कि हम असल में जब रोज़े रखते हैं रमज़ान में तो वो अल्लाह ताला की खातिर रखते हैं। हम भूख बर्दाश्त करते हैं, हम प्यास बर्दाश्त करते हैं, हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, हम ज़्यादा इबादत करते हैं, हम ज़्यादा तिलावत करते हैं अल्लाह ताला के लिए। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अब तुमने 1 महीना मेरी खातिर इस तरह गुजारा है, तो अब तुम्हारा हक है कि मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, तो अब तुम भी खुश हो और इस बात की खुशी मनाओ। मुदब्बर भाई, ये तो समझ आ गई है कि ईद के दिन नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाना चाहिए। लेकिन ये रास्ता बदलने वाली बात मेरी टोपी के ऊपर से गुजर गई है। डॉक्टर साहब क्यों गलत मलत मुहावरे इस्तेमाल करते रहते हैं? टोपी के ऊपर से नहीं गुजर गई, सर के ऊपर से गुजर गई है, यूं होता है मुहावरा। मुदब्बर भाई, समझ तो गए हैं ना कि मुझे बात समझ नहीं आ रही रास्ते वाली। जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। असल में देखिए, फ़ाते ने ज़की को समझाया था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद पढ़ने जाते थे मस्जिद के लिए या जहाँ ईदगाह में जहाँ ईद पढ़ी जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे। और जब नमाज पढ़ के, ईद की नमाज़ पढ़ के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर की तरफ तशरीफ़ लाते थे, वापस घर के लिए आते थे, तो किसी दूसरे रास्ते से होकर आते थे। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख सकें, उनसे मिल सकें और उनको ईद की मुबारकबाद भी दे सकें और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा खुशी बांट सकें। चले मुदब्बर भाई, अब देर हो रही है और मुझे बेचैनी हो रही है कि आपने मुझे क्या तोहफा दिया है। अरे डॉक्टर साहब, सब्र का फल मीठा होता है। तो बच्चों, मैंने आज डॉक्टर साहब को एक तोहफा दिया है और आपके साथ हम अब खेलेंगे बूझो तो जाने, लेकिन अगले हफ्ते तक। यानी आप ये सोचेंगे और बूझने की कोशिश करेंगे कि मैंने डॉक्टर साहब को क्या तोहफा दिया होगा। ये याद रखें कि आगे ईद आ रही है और ईद पे हमने अभी एक सुन्नत का जिक्र सुना था कि कुछ नई चीज़ें भी करनी होती हैं ईद के दिन। तो आप ये याद करने की कोशिश करें और बूझने की कोशिश करें कि मैंने डॉक्टर साहब को क्या तोहफा दिया होगा। अभी हम एक और अपने हिस्से की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि आपके बहुत से सवाल हैं जो हमें मिलते हैं और हम सारे सवालात के जवाब अपने प्रोग्राम्स में नहीं दे पाते, लेकिन हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वो ये है कि हम आपके सवालों की वीडियोस कुछ ना कुछ हर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज भी हम आपके कुछ सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, 3 साल की हूँ। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लाफिज रखे। मेरा सवाल है कि अल्लाह ने हमें 5 वक़्त की नमाज क्यों फरमाया है? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतियतुल खालिक है, मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि कब बच्चियों को पूरे बाजू पहनने चाहिए। जी तो बच्चों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। समझ तो गए होंगे ना, मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए मैं आपसे जल्दी से इजाज़त चाहता हूँ और आपने ज़रूर सोचना है कि मुझे क्या तोहफा मिला है। जी तो बच्चों, अब आप हमें इजाज़त दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी हमें अपना सवाल भेजें। उसके लिए आप अपनी एक वीडियो बनवाएं, अपनी अम्मी अपने अब्बू से कहकर या किसी भी बड़े से कहकर अपनी एक वीडियो बनाएं। इस बात का ख्याल रहे कि वीडियो हमेशा लैंडस्केप में हो और पीछे बैकग्राउंड में कोई तस्वीर ना हो। तो इंशाल्लाह हम आपकी वीडियो भी अपने प्रोग्राम में
شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اب اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی کو, اور اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, خدا حافظ. خدا حافظ بچکان. دنیا ہے یہ بچوں کی, ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی, ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما.